فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور عشرہ مبشرہ کے نام کو میں نے لکھوایا تھا۔ اور عشرہ مبشرہ کے نام کس کس کو یاد ہے جو میں نے لکھوائے تھے؟ آپ اس دن آپ چھٹی کری تھی نا، اس دن تو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کس کو یاد ہے؟ لکھے کس کس نے تھے؟ سنائیے، آپ لکھوا سنائیے، سنائیں۔ تو یہ وہ 10 صحابہ علیہم الرضوان ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور جنت میں اور ان کو خوشخبری عطا فرمائی جنت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے تفصیلی طور پر گفتگو کر لی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آج جو پیارے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ بڑے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، انشاءاللہ ان کے تقوی کے بارے میں، ان کے خوف خدا کے بارے میں، اور اللہ نے انہیں جو مال دیا اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ پہلے بنیادی بات یہ ذرا یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پر جو نام رکھے جاتے ہیں، ہمارا اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نام ایسے رکھے جائیں جو کسی سے یعنی جو نسبت والے نام ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا نام رکھا جائے جو کسی کے نبی پر ہو، جس طرح مصطفیٰ ہے تو غلام مصطفیٰ رکھ دیا آپ نے، مصطفیٰ کا غلام رکھ دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے کسی نے ابو بکر کا صدیق کی بنیاد پر ابو بکر نام رکھ دیا، اسی نے حضور غوث اعظم کی نسبت سے عبد القادر نام رکھ دیا۔ تو یہ نام رکھنا جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے، نسبتوں والے نام ہیں، کیونکہ ان نام کی برکات بھی ہیں، ان کی فضیلتیں بھی ہیں، اور ان پر اس نام کے اثر بھی ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں جو یونیک ہوتے ہیں، اور یونیک نام کی طرف ویسے بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے تو صحابہ کرام کے نام بڑے عظیم نام ہیں، ہمارے لیے اولیاء اللہ کے نام بڑے عظیم نام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام کو یونیک نام کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کے نام صحابہ پر رکھیں، بیٹی ہے تو صحابیہ پر رکھ دیں، یا اللہ والوں پر رکھیں یا اللہ والیوں پر رکھیں، تاکہ ان کی برکتیں انہیں کیا ہوں گی؟ نصیب ہوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا۔ کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر جمیلہ رکھ دیا۔ لیکن نام کو تبدیل کیا نا حضور نے۔ اسی طریقے سے
ام المؤمنین سیدنا جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلا برہ تھا، تو حضور نے اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو پہلے برہ تھا، پھر حضور نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ جویریہ رکھ دیا۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو اچھے نام سے کیا کر دیتے تھے؟ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور ایسا بنیادی تحفہ ہے جو عمر بھر اس کی پہچان بنا رہے گا، یہاں تک کہ جب حشر برپا ہوگا تو مالک کائنات کی بارگاہ میں اسے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ تو فرمایا اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے جو عموماً شرعی مسائل سے نا واقف ہونے کی وجہ سے بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا یا پھر اچھے معنی نہیں ہوتے، تو ایسے نام رکھنے سے بچا جائے، بلکہ چاہیے کہ انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ پر صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے مبارک ناموں پر نام رکھے جائیں۔ اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچوں کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہوگا، اور دوسرا ان ہستیوں سے موسوم ہونے کی برکت سے ان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، نیز بروز قیامت انہیں ان مبارک ناموں سے پکارا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہمارے یہاں پر یونیک نام کی طرف جایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ لاریب۔ لاریب کا مطلب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب لاریب کیا نام کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو ایسے نام رکھے جائیں اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، جو صحابہ پر ہو، صحابیات پر ہو، انبیاء پر ہو، اولیاء، تابعین، تبع تابعین پر ہو۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ ان ناموں کی برکات اس کی ذات پر بھی پڑتی ہے، بلکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حدیث میں ان دو ناموں کو تمام ناموں میں خدا کے نزدیک پیارا فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شخص اپنے نام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ورنہ نام نہ رکھے جائیں جو جاہلیت میں رکھے جاتے تھے۔ کسی کا نام عبد شمس اور کسی کا نام عبد الدار ہوتا تھا۔ نیز اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دونوں نام محمد اور احمد سے بھی افضل ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد اور احمد ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے۔ اگر یہ دونوں نام خدا کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرمایا ہوتا۔ کہتے ہیں جس کا لڑکا پیدا ہو، اور وہ سرکار فرماتے ہیں جس کا لڑکا پیدا ہو وہ میری محبت اور میرے نام سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ تو جب بھی جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کوشش کرے اس کا نام محمد رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ ہاں، پکارنے کے لیے کسی بزرگ سے نسبت کے طور پر اس کا نام کیا کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ جس طرح میرا نام محمد ہے، پکارنے کے لیے ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی نسبت سے میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک محمد کی بھی برکت مل جائیں گی، اور جس بزرگ کی نسبت سے یہ نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگ کا بھی فیضان عطا فرما دے گا۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہو اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد،
اور پکارنے کی نسبت سے کسی صحابی یا کسی ولی کی نسبت سے وہ نام رکھ دیا جائے۔ اگر آپ صرف محمد رکھیں گے تو یہ بے ادبی کے زمرے میں چلے جائے گا۔ کیا رکھ دیا ہے؟ بے ادبی۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو محمد نام رکھیں مگر پکارنے کے لیے کسی بزرگ کی نسبت سے، آپ مثال کے طور پہ ابو بکر نام رکھ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ پہلے آپ نے نام رکھا، ان کا نام محمد ہے، اور نسبت کے اعتبار سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ابو بکر کیا کر دیا؟ نام رکھ دیا، تو محمد ابو بکر ہو گیا۔ محمد کی بھی برکت مل جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق کا بھی فیضان مل جائے گا۔ تو یہ یونیک نام کی طرف نہ جائیں کہ ایسے نام رکھے جائیں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، اٹریکشن ہوگی، ان اٹریکشن کی طرف نہ جائیں۔ اگر والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو پہلا تحفہ انہیں یہ دے کہ نام محمد رکھے اور کسی اللہ والے کی نسبت سے اس کا نام رکھا جائے تاکہ انہیں برکتیں پوری زندگی ملے۔ کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں برکت، دیکھیں آپ آگے فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں نام محمد رکھنے کے فضائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ محمد یا احمد نام رکھنے کے ساتھ وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے۔ فضائل تنہا نہیں، اسماء مبارکہ کے وارد ہوتے ہیں۔ تو یہ محمد نام رکھنے کے بڑے برکات ہیں۔ تو کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے بچے ہو جائیں، آپ دادا بن جائیں، نانا بن جائیں، تو اچھے ناموں کی طرف اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو ڈائیورٹ کریں آپ، تاکہ ان کو بھی ان نام کی کیا ہو جائے؟ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ سلسلہ حسب اور نسب، دیکھیں نسب یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے ان کا نام پہلے ہوتا ہے، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کے یوں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قریش ظہری، اور کنیت ابو محمد ہے۔ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ باپ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا پورا نام شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ تھا۔ ان کا تعلق بھی زہرہ خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی سعادت حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتے نہایت ہی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف عمر میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 10 سال چھوٹے تھے۔ اس لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عام الفیل کے 10 سال بعد مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ بإذنِ پروردگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 10 سال دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 15 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 15 نکاح فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد ایک وقت نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ 15 اس اعتبار سے ہوئے کہ پہلی زوجہ کا انتقال ہوا، 3 تھی تو ایک اور سے نکاح کر لیا، یوں کم ہوتی تھی تو پورے جو آیا ازواج وہ 15 بنی، کیونکہ ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ کسی 5ویں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جن سے آپ کے 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے نام اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کی تفصیل، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسمانی حلیہ کچھ یوں تھا کہ رنگت جو آپ کی تھی وہ سرخ اور مائل سفید، چہرہ چاند جیسا حسین، گال گلاب کی طرح نرم اور ملائم، آنکھیں کشادہ اور لمبی پلکوں والی آنکھ، لمبی اور خوش نما ہتھیلیاں اور انگلیاں موٹی موٹی تھی، نیز داڑھی شریف اور سر کے بال آخری عمر تک سیاہ ہی رہے، یعنی آخری عمر تک کیا تھا؟ آپ کے بال سیاہ تھے بالکل۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مبارک حیات کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فراخ دستی اور مالداری میں سادہ زندگی بسر کرتے، اپنا مال اور دولت عطا کرنے والے رب منان کی بارگاہ میں خرچ کرتے، مال کی وجہ سے آنے والی آزمائش اور سرکشی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے، خوشی ہو یا غم ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں ہی لو لگائے رکھتے، دوست احباب کی جدائی کا خوف رکھتے، قلب و نگاہ کے ذریعے عبرت حاصل کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دیتے۔ کہتے فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں اور مالداروں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حمید بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف پر بیماری کے سبب بے ہوشی طاری ہوئی تو سب نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ سیدنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً مسجد کی طرف بڑھی تاکہ جو یہ معاملہ ہے کہ بیہوشی کے معاملے پر صبر سے مدد لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو کہتے ہیں کہ بس کچھ ہی دیر میں حضرت عبد الرحمن کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کی، یعنی اللہ اکبر کہا اور سب گھر والوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ سے پوچھنے لگے کیا مجھ پر غشی پھر لوگوں سے آپ پوچھنے لگے کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی، مجھ پر بیہوشی طاری ہو گئی تھی؟ تو ہم نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے جن میں سے ایک نہایت ہی سخت لہجے میں بات کرنے والا تھا، کہنے لگا چلیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کا فیصلہ بارگاہ رب العزت سے کریں۔
آپ خوش بخت ہیں یا بدبخت معاذ اللہ؟ تو کہتے ہیں آپ خوش بخت ہیں یا نہیں؟ پھر دونوں مجھے لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے ان دونوں سے پوچھا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ان کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ دونوں ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے ماں کے پیٹ میں خوش بختی اور مغفرت لکھ دی گئی تھی، اور اللہ عز و جل جب تک چاہے گا ان کی اولاد کو ان سے نفع پہنچائے گا۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جرہ یہ جنتی ہیں۔ تو انہیں جن کو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے آیا، تو وہ اس پورے قافلے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنتی ہونے کی دعا دی، تو اس وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور یوں عرض کی یا رسول اللہ، بے شک اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تمہارے والد، حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں حضور، تمہارے والد جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور عمر جنتی ہیں، ان کے جو رفیق ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے، جو دوست ہوں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، اور عثمان جنتی ہیں اور ان کا رفیق سرکار کہہ رہے ہیں میں خود ہوں گا۔ حضرت علی جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا یحییٰ بن زکریا ہوں گے۔ طلحہ جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ زبیر جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا سلیمان بن داؤد ہوں گے، اور سعید بن زید جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا موسیٰ بن عمران ہوں گے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے اور ان کے جو رفیق ہوں گے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفیق ہوں گے جنت میں وہ عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوی سے ایک اور لقب زمین میں اللہ کے وکیل بھی عطا ہوا، یعنی یہ لقب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا کہ یہ اللہ کے وکیل بھی عطا ہوا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف
زمین میں اللہ کے وکیل ہیں۔ تو یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ کیا تھے؟ مالدار تھے۔ صحابہ کرام میں غریب نہیں تھے، غریب بھی تھے مگر مالدار بھی بہت تھے۔ مگر صحابہ کرام نے مال سے محبت کبھی نہیں کی۔ اللہ مال دیتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے۔ ابھی آئے گی یہ بات۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اللہ ہمیں مال عطا کرتا ہے تو ہمارا ذہن کبھی جاتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، بلکہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی سوچتے ہیں تو ایسا مال دیتے ہیں معاذ اللہ جو سڑا ہوا مال ہوتا ہے۔ مطلب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو رب دے رہا ہے اس کی راہ میں تو ہمیں اچھے سے اچھا مال دینا چاہیے، نہ کہ اللہ کی راہ میں سڑا ہوا مال دینا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے سامان لیں گے تو برانڈڈ لیں گے، اچھی کمپنی کا لیں گے، اور اللہ کی راہ میں اگر دینا ہو، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بندہ امام صاحب کو سوٹ دیتا ہے، اچھی چیزیں دیتا ہے۔ سوٹ کی مثال لے لیں، اور اپنے بیٹے کے لیے سوٹ لینا ہے تو کسی اچھی کمپنی کا لیں گے، 3000 4000 5000 روپے کا برانڈڈ، اور امام صاحب کے لیے 500 روپے کا، جو 2 مرتبہ پہنیں گے، تیسری مرتبہ شلوار بھی پھٹی ہوئی ہوگی۔ اور اپنے لیے 3000 روپے 4000 روپے کا، اور امام صاحب کے لیے 500 روپے کا، اور احسان کے طور پر دیں گے کہ حضرت آپ کے لیے سوٹ لائیں۔ وہ تو پھر دل میں جو بولتے ہوں گے وہی جانتے ہیں کہ جو ایک بار پہننے کے بعد ایسا ناکارہ ہو جاتا ہے کہ پہننے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ تو بھائی آپ کو دینا ہے اللہ کی راہ میں تو اچھی چیز دو، ورنہ مت دو۔ غریب کو فروٹ دینا ہے تو سڑے ہوئے کیلے پکڑا دیتے ہیں، آدھا کالا ہوتا ہے آدھا صحیح ہوتا ہے، اور اپنے لیے دینا ہو تو اس کو کہتے بلیک ڈاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا۔ یعنی اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مال دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو کالی پیلی نیلی جو سڑا ہوا مال ہے معاذ اللہ سب وہ دے دیتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے نا۔ ہمارے گھروں پہ اگر ماسی آتی ہے تو ماسی کو کھانا ہم کیا دیتے ہیں؟ پورے گھر کا بچا ہوا جو ہوتا ہے اس کو پکڑا دیتے ہیں، اماں کھا لے، کھانا بھی ہو جائے گا اور احسان پہ احسان بھی ہو جائے گا۔ آپ کیا دے رہے ہو یار؟ نہیں تو اس سے بہتر آپ، وہ غریب ضرور ہے مگر آپ یہ تو سوچو کہ اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو گیا آپ کے اس عمل سے، آپ مکافات عمل سے کیوں بھول جاتے ہو کہ کل آج میں کسی کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو دل سے دو، ورنہ مت دو۔ ہم جب اپنی ذات کے لیے برانڈڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز استعمال کرتے ہیں، تو یار اللہ کے لیے ہم نہیں دے سکتے؟ تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کیجئے آپ، جب ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں لوگ رمضان میں افطاری کی تھیلی لے کر آتے ہیں تو جب فروٹ دیکھتے ہیں تو کھانے کا بھی دل نہیں کرتا، ایسا نرم فروٹ ہوتا ہے اور ایسا عجیب و غریب کا ہوتا ہے۔ مطلب آپ پھر نہ دیں اللہ کی راہ میں، پھر اللہ جب آپ کو 10 روپے دے گا تو اللہ 10 روپے میں کیا ہوگا؟ زیادہ پیسے دے۔ اللہ دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی تو پھر دیں۔ آپ کو اگر سیلری ملتی ہے تو آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے اس مال سے آپ اللہ کی راہ میں دیں، جتنے % بھی آپ دینا چاہے دیں مگر دل سے دیں۔ اللہ اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ ماہانہ کسی کا راشن فکس کر دیں۔ آپ جو آپ کے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، ہم عام گام سب کو بانٹیں گے۔ سگی بہن کے گھر پہ بیچارے کے کھانا نہیں ہوگا، سگی بہن کے بچوں کو اسکول کی فیس نہیں ہوگی، ہم اس کی مشکل کو دور نہیں کریں گے، ہم عام گام میں اس کو دیں گے جہاں ہماری تعریفیں ہو رہی ہوں گی۔ مائک میں اعلان ہو رہا ہوگا فلاں صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں 50,000 روپے دیے۔ ارے بھائی فلاں صاحب نے 50,000 روپے دیے، اس سے بہتر اگر یہ اپنی بہن کو دیتا اس پہ اس کو زیادہ اجر ملتا۔ تو ہمارے یہاں
ایک سوچ بن گئی ہے کہ اپنوں کو نہ دو، بھائی آپ اپنوں کو دیں، اپنے برائی کریں گے نا، کرنے دو برا۔ اگر بچوں کی فیسز کے پیسے نہیں ہیں، دوسرا بھائی اسٹرانگ ہے مالی طور پر، تو بھائی کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرتے رہا کرے، ایسی مدد نہ کرے کہ اس کے بچے شرمندہ ہو جائے کہ یار ہمارے ابو کی پوزیشن ایسی ہے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے، مگر ہم صرف اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، بس ہمارا کردار، ہمارا عمل یہ مسلمانوں والا نہیں رہا بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من یدخل الجنۃ من اغنیاء امتی عبد الرحمن بن عوف، فرمایا میری امت کے مالداروں میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ اللہ نے کتنا مال دیا، اللہ کی راہ میں دیتے تھے، لٹاتے رہتے تھے، آپ نے اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے کی آپ نے سعادت حاصل کری۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہم الرضوان میں بھائی چارے کو قائم کیا، تو یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینہ منورہ میں بڑے مالداروں میں آپ کا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان کو مہاجر صحابی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں ہی تھے ان کو انصار صحابی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں عقد مواخات کو قائم کیا۔ کس کو قائم کیا؟ عقد مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی چارے کو قائم کیا۔ اب کیونکہ مہاجر صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، دونوں میں کوئی ریلیشن تو نہیں تھا، تو سرکار نے سب کے وہ بھائی بھائی بنا دیا۔ تو کہتے ہیں سیدنا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینہ منورہ کے دولت مند افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے غریب الوطن اور اسلامی بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کے لیے ایثار کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار نے عبد الرحمن بن عوف کو سیدنا ربیع بن انصاری کا بھائی بنا دیا۔ کس کا بنا دیا؟ ربیع بن انصاری یہ انصار صحابی تھے، مدینے میں رہتے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت ربیع بن انصاری کو اللہ نے وہ ایثار کا جذبہ عطا فرمایا کہ آپ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، حضور نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، اب میرا جتنا بھی مال ہے وہ آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ کیا فرمایا ربیع بن انصاری نے کہ میرا جتنا بھی مال ہے، میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے، اس کے 50% کے مالک آپ ہیں اور 50% کے مالک میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بلکہ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا حضرت ربیع بن انصاری نے کہ میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، جو بیوی آپ کو پسند ہو آپ مجھے بتائیے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، وہ اپنی عدت گزارے گی اور وہ آپ سے نکاح کرے گی۔ یہ بھائی چارہ سرکار نے ان میں قائم فرمایا، اور یہ ایثار کا جذبہ تھا۔ ہمارے تو ایثار تو ہے ہی نہیں، ہم کھانا کھا رہے ہو، کوئی آ جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، آ گیا بھوکا آ گیا ہے، ادھر آ کے بیٹھ جائے گا میرے سر پہ، ایک ہی پلیٹ، اب اس کو بھی آدھا کھلانا پڑے گا۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر ایثار کا جذبہ ہے ہی نہیں۔
اگر تھال ہمیں مل جائے 4 بندوں کا تو ایک کو کٹاتے، بھائی پتہ نہیں کام ہے، تو بھی ادھر ہی آ کے بیٹھیے، دوسرا تھال لے لے، اس میں بیٹھ جائے جا کے۔ اگر ہمارا 1 گلاس پانی کا ہو اور 3 بندے بیچارے پیاسے ہوں تو ہم خود ہی پی لیتے ہیں۔ ایثار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس پانی کو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی پلائیں۔ ہمارے اندر قربانی دینے کا ذہن ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی قربانی دینے کا ہمارے گھر والوں نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، مگر ہمارے یہاں جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر مہمان 2 دن رہنے آ جائے اور تیسرا دن کا ارادہ کر لے تو گھر والے پوری رات باتیں کر رہے ہوتے، یہ تو بھائی خرچہ بڑھتا جا رہا ہے، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ حضرت صاحب 2 دن رکے اور 10,000 روپے کا خرچہ کرا کے گئے ہوئے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے؟ یہ کیا بات ہے آپ لوگ اب کرنا شروع کر دیا آپ لوگ نے؟ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا ذہن پازیٹیو کریں، ان کو سمجھائیں۔ مہمان آ جائے تو بچوں کو سمجھائے، بیٹا یہ مہمان ہے، ہمارا دین مہمان کی رسپیکٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ کوئی کمنٹس پاس کرنے کا۔ مہمان آئے تو ان کے سامنے آگے پانی پیش کریں، ان کے سامنے حسب توفیق کھانا پیش کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت کریں۔ جب ماں باپ ہی اپنے بچوں کے سامنے مہمان کی برائی کریں گے اور مہمان کو بوجھ سمجھیں گے تو مجھے بتائیے آپ، بچہ کیا مہمان کی عزت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ایک دور تھا جب کراچی مشہور تھا مہمان نوازی میں، مشہور تھا۔ آج اگر ہم کہیں نا حضرت ہم آپ کے گھر پہ آ رہے، ارے آپ 2 دن پہلے تو بتاتے، ابھی تو میں ہوں نہیں یہاں، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ۔ وہ اتنا بدتمیز انسان ہے، جھوٹا ہے، ادھر ہی ہوتا ہے، گھر پہ ہی ہوتا ہے، مگر کیونکہ ہم دھوکے باز ہو گئے نا، مسلمان دھوکے باز ہو گئے۔ ہم ارے آپ پہلے بتاتے نا تو میں آپ کے لیے تیاری بھی کرتا، ابھی تو نکل گیا ہوں کام پر، ابھی تو مجھے رات ہو جائے گی آتے آتے، اور بیٹھا بیوی کے پڑوس میں ہوتا ہے۔ تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم؟ بلکہ مہمان کا فون آئے تو بچوں کو کہے بیٹا مہمان آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ بیوی کو آپ کہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، بھائی اب اس کی تیاری کرنی تاکہ ایک اچھی ہم مہمان نوازی کر سکے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ باتیں کوئی ہنسنا مقصد نہیں ہے، اب رونے کا دل کرتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے گھٹیا قسم کے ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، ہمیں مہمان نوازی اب بوجھ لگتی ہے اب ہم، ورنہ وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کراچی مہمانوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا اس کو یار۔ آج دنیا آ ہی رہی ہے نا، اندرون سندھ سے آ کے لوگ کما کے جا ہی رہے نا یہاں سے، جتنا کراچی والے کراچی سے نہیں کما رہے، اتنا باہر والا آ کے کما کے جا رہے، باہر جا کے پراپرٹیاں بنا ڈالی سارے نے، کراچی والا کرائے کے گھر پر ہی بیٹھا ہوا ہے ابھی تک۔ ہمارا حال اتنا برا ہوتا جا رہا ہے کہ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، میرا جمعے میں بھی بیان تھا، ابھی بھی ہے، ابھی میرا 7 بجے ایک اور جگہ بیان ہے۔ میں ان ٹاپکس کا مجبوراً انتخاب کرتا ہوں کہ ہم کس بے حسی کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو یہ میری والدہ کی تربیت ہے کہ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، سعادت سمجھی جاتی ہے۔ میرے گھر کے سامنے اگر مسجد ہے تو میری والدہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ بیٹا گھر کا کھانا ہمارے گھر سے جائے گا مؤذن صاحب کے لیے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر پہ اگر استاد آتے ہیں تو وہ بیچارے آتے تو بغیر پیٹ کھائے، مگر الحمدللہ اللہ ان کو سیراب کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ یہ بچوں کو سکھائیں۔ استاد قرآن پڑھانے آ رہے، گھر والے پانی تک کا نہیں پوچھتے۔ آپ گرمی میں استاد آتا ہے، آپ پتہ ہے تنخواہ دے رہے ہیں بھائی اس کو، مگر انسانیت اور اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے، ان اخلاق کو اپنی اولاد میں ڈیلیور کریں۔ دیکھیں میری تقریر آپ تک کے لیے، کیونکہ میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کب تبدیل ہوگی؟ سوال یہ، آپ کہیں گے حضرت ہم 30 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ بیٹھے ہیں، چلے ہم سدھر جاتے ہیں، کہ کراچی تو 3 کروڑ کی آبادی ہے، تو بھائی میرا حکم ہے آپ لوگ کو سمجھانا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا آپ لوگ کے بارے میں،
کہ تربیت میں نے آپ لوگ کی کر رہا ہوں، میری 3 کروڑ کا میرے کو پابند نہیں کیا، میرے سامنے ایک بندہ بیٹھے کہ 30 بندے بیٹھے میں وہی بات کروں گا۔ تو ان باتوں کو سمجھیے۔ تو یہاں پر میں بات بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ربیع بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی خدمت میں پیش کر دیا، پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے بعد آپ نے جو کچھ اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کیا اس پر تو چشم فلک بھی حیران رہ گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پیکر ایثار صحابی نے کہا میری 2 زوجہ ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر آپ اس سے شادی کر لیجئے گا، مگر قربان جائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری پر کہ آپ نے اپنے بھائی کے اس عظیم پیشکش سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس لیے کہ آپ مکے جیسے متولل اور شاندار زندگی حاصل کرنا چاہتے تو اس کے بعد حصول کا یہ مختصر سا ذریعہ بہت آسان تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے کیا فرمایا، اے میرے پیارے بھائی مجھے آپ کی زوجہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، بلکہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ بس پھر حضرت ربیع بن انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ دکھایا اور آپ نے بازار میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ کاروبار کیا آپ نے، اور کاروبار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت آپ کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ یہاں ضمناً ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ جب حضرت ربیع بن انصاری نے کہا نا کہ میرے بھائی میری زوجہ آپ کے لیے، میرا مال آپ کے لیے، تو آپ کا دل بڑا خوش ہوا۔ یہ ایثار تھا نا، کون اپنی بیوی کسی کو دیتا ہے؟ آپ اتنا مال کما رہے ہو، آپ کسی کو مال دو گے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوتے، کوئی 1000 روپے بھی مانگتا ہے تو آپ کا 1000 روپے دینے کا جگرا نہیں ہے۔ وہ اپنی زوجہ دے رہے ہیں، وہ اپنی مال کا 50% مال دے رہے ہیں حضرت ربیع بن انصاری، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک تو خودداری کو قائم کیا، کہا میرے بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے احسان کو، اور اس کو دعا دینی چاہیے۔ ہم تو شکریہ بھی نہیں کہتے، کوئی ہمیں کھانا کھلائے تو ہم دعا کیا کرتے، کسی کا تھوڑی کہے یہ تو ہمیں اللہ نے کھلایا، کسی کے باپ کا تھوڑی کہا ہے۔ مطلب ہمارے جو الفاظ ہیں وہ دعائوں پر مشتمل نہیں ہے کہ یار اس نے ہماری مہمان نوازی کری ہے، اس کو دعائیں دو، اس کا شکریہ ادا کرو، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کائنات کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر اچھا کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ تو ادا کریں، اس کے اس احسان کو یاد تو کریں، مگر ہم اتنے احسان فراموش ہیں کہ لوگوں کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی برائیوں کو تو یاد رکھتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یوں کیا تھا، کیا ہوگا، مگر اس کی اتنی ساری اچھائیوں کو بھی تو یاد کر لیں کہ یار ایک برائی کی ہے، 2 برائی کی ہے، مگر 95 جگہ اچھائیاں بھی تو کری اس نے آپ کو۔ ہماری مثال اس مکھی کی طرح ہے جو پورا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ ہم اچھائیاں بھول جائیں گے، ایک آدھ اگر برائی ہوگی تو اس کو لے کے ڈنڈوٹا پھریں گے پورے راستے میں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اچھائیاں کیوں ذکر نہیں کرتے بھائی؟ برائیاں تو دکان پہ ایک کی دکان پہ جا کے 10 دکانوں پہ گزرتے ہو، 10 دکانوں پہ چائے پیتے ہو اور اس کی برائیاں کرتے جاتے ہو، تو اچھائیاں بھی بتاؤ۔ مگر ہم افسوس ہوتا ہے پیارے بھائیوں کہ ہم ایسے اعمال و افعال میں مرتکب ہو چکے ہیں کہ یقین کیجئے جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اپنی وضاقتہ میں سادگی
وہ انکساری کی وجہ سے اپنے غلاموں کے درمیان نہیں پہچانے جاتے تھے۔ غلام تھے نا، وہ آپ آقا تھے اور آپ کے غلام بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے غلاموں کے درمیان نہیں پہچانے جاتے تھے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ یعنی اتنی عاجزی ہوتی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف میں کہ غلام اور آقا کا نہیں پتہ چلتا تھا، یہ عاجزی تھی۔ آج ہمارے اگر اللہ اچھا سوٹ عطا کر دے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں خود پتہ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے ہمارے پاؤں کپڑے پہ پاؤں رکھ دے، یہ ہاتھ رکھ دے، تو پھر جو ہم اس کی عزت افزائی کرتے ہیں اور جو کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ مگر یہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے آپ، کتنے بڑے مالدار ہیں، اگر آج اللہ ہمیں منصب دے دے نا تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اگر آج ہم باس ہیں نا، سیٹ ہیں، اور ہمارے امپلائڈز اگر 10-15 ہو تو پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ ہم اس کو ان کی اوقات پہ رکھتے ہیں، زیادہ فری بھی نہیں کراتے۔ اس کو بولتے ہیں بیٹا دروازے کے باہر بیٹھا کرو، ادھر کہاں جاتے ہو، پانی دوسری گلاس میں پیو، ہمارے گلاس میں پانی پیتے ہو، اپنی پلیٹیں الگ رکھا کرو، ہماری پلیٹ میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار جملہ کیسے آپ لوگ کی زبان سے نکلتا ہے؟ یہ الفاظ ہمارے مسلمان بھائیوں کی زبان سے نکلتے کیسے ہیں؟ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جو جنتی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ہے حضور نے کہ جنت میں ان کے پڑوس عیسیٰ بن مریم ہوں گے، ہے۔ مگر آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، ان باتوں کو سمجھیے۔ موضوع تو بہت طویل ہے اور چیزیں بھی میں نے ویسے بہت ساری نکال کے رکھی تھی، بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ حضرت نوفل بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ کھانے کے وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گوشت اور روٹی پیش کی گئی تو آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں تو میں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی تک نہ کھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے عشق پر 1000 جانیں قربان۔ محبت ہو تو ایسی، جب محبوب کی بھوک یاد آئی تو اشکوں کی برسات ان کی بھوک کو بہا لے گئی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ کا خوف خدا، آپ کا تقوی، آپ کی حیا، آپ کی مالداری، آپ کے عشق رسول، یہ اتنے لمبے لمبے ٹاپک ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حیا پر کلام کیا جائے تو گھنٹوں بھی کم ہیں، تقوی پر کلام کیا جائے تو تقوی بھی کم ہے، مالداری پر کلام کیا جائے تو وقت اس کا بھی کم ہے۔ مگر یہ ہم سب کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے یہ باتیں، سب سے پہلے میرے لیے، اس کے بعد آپ کے لیے ہیں۔ اب ہمیں باتوں سے آگے جانا پڑے گا، بہت باتیں ہو گئی ہیں، بہت باتیں ہو گئی، اب اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا۔ یقین کیجئے آپ مسلمان بے صبرے اور ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جو دکاندار ہے نا وہ گراہک کو آخری گراہک سمجھ کے پورا لوٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بس یہ آخری گراہک ہے۔ آپ جب کاروبار کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ کسی گراہک کو جانے تک نہیں دیا کرتے تھے، کہ کم نفع پر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ غالباً یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے، کم نفع پر کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کاروباری انداز تبدیل ہو گیا اور ہم نے اسلام کی تمام شکوں کو نکال دیا کاروبار سے۔ ورنہ یقین کیجئے
یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب روٹی 1 روپے کی تھی اللہ تب بھی کھلا رہا تھا، آج روٹی 20 روپے کی اللہ تب بھی کھلا رہا ہے۔ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، بس ہمیں اپنی نیتوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے اخلاق کو بچانا ہے، ان کو برے لوگوں سے بچانا ہے، انہیں اسلام کے قریب لائیے، دین کے قریب لائیے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے پیارے بھائیوں، اس مال کو اللہ کی راہ میں لوٹائیے۔ یہ آپ کی یہ بزم ہے، ان بزم میں اپنا حصہ ملائیے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مگر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں پوچھا کہ ہم نے کہاں، آپ نے کہاں لگایا ہے۔ دینے کا مطلب یہ بس اللہ کے لیے دے دیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اللہ، تیرے محبوب کے پیارے صحابی، جنتی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ذکر خیر ہوا۔ اللہ ذکر خیر کرنا قبول فرما۔ عبد الرحمن بن عوف کا صدقہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا، ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال پاکیزہ مال کا صدقہ اللہ ہم سب کو پاکیزہ، طیب، وسیع، کشادہ رزق اور مال عطا فرما، برکتوں والا مال عطا فرما، جنت میں لے جانے والا مال عطا فرما، سکون والا مال عطا فرما۔ ایسا مال عطا کر کہ یا اللہ ہم تیری راہ میں دل و جان سے لٹائیں، ایسا دل بھی عطا کر دے اور ایسا ایثار کا جذبہ بھی عطا کر دے۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا صدقہ، حضرت سعد بن ربیع انصاری کا صدقہ، ان کے ایثار کا صدقہ ہمیں بھی ایثار کا جذبہ عطا کر دے۔ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے۔ اللہ اپنی محبت عطا کر دے، نمازوں کا شوق عطا کر دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے۔ یا اللہ حرام کاری سے بچا لے، حرام خوری سے بچا لے، بدی کے راستوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد مبارک وسلم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔